السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم عائشہ صدیقہ کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری زندگی میں قرآن پاک کیسے آیا، اور یہ میں شیئر اس لیے کروں گی تاکہ جیسے میری زندگی میں کسی کے کہے ہوئے کچھ الفاظ بڑوں کے یا ویسے میری باجی کے انہوں نے میری زندگی اتنا بدل دیا، تو آج اگر ہم آپ کے سامنے اپنی ریئل لائف شیئر کریں تو آپ پہ وہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیدائشی مسلمان سے شعوری مسلمان تک، اور آج میں نے انوائٹ کی اپنی بہن کو بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ اس سفر میں میرے ساتھ ساتھ رہی ہے تو اس لیے میں نے کہا مل کے بناتے ہیں ویڈیو اور سب کو بتاتے ہیں کہ کیسے انسان اپنی زندگی کو خود چینج کر سکتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ زندگی میں شامل ہوتی ہے نا۔ وہ ہم دونوں کو ماما نے سمجھائی تھی۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو اوپر کچن تھا، ماما اوپر کام کرتی تھی، میں اور میری بہن دیکھ کے ہم لوگ ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ تو اس میں نا اب ہر وقت تو ہماری نگرانی نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے نا ایک بات ایک دن کہی جو ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں نا پکی ہوگی کہ میں اوپر جا رہی ہوں، میں نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ، تو دھیان رکھنا۔ تو اس چیز نے میرے خیال سے یہی چیز ہے نا جو پکا کرنے میں بڑا کردار اور ادا اب بھی اب اتنی پکی ہو گئی ہے کہ اب مما نہ بھی کہیں تو تب بھی احتیاط ہوتی ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، مطلب کہ یہ چیز راسخ کرنے میں نا ماما نے بہت کردار ادا کیا۔ ماما کی یہ ایک بات نے مجھے ایک فرینڈ ملی میری، جویریہ جو تھی اسکول لائف میں بھی میرے ساتھ تھی، لیکن وہ نا پہلے حجاب وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ کالج میں آ کے نا اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا، مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا جو یہ حجاب کیوں کرتی ہو؟ وہ کہتی تم نے نہیں پڑھا، میں نے ناول پڑھا ہے جنت کے پتے، تم بھی اس کو پڑھو، تمہیں نا اس سے تحریک ملے گی، تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال میں نے پڑھا، اس کو دیکھ کے یا آپ کہہ دیں کہ میری زندگی میں اس کے تھرو میرے حجاب آئے، میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ حجاب کس حد تک تھا کہ یہ حجاب تھا ہماری عام زندگی تک۔ شادیوں میں آ کے تو پھر شادیوں میں تو خیر ہوتی ہے نا، تو شادیوں میں پھر وہ دوپٹہ گلوں میں آ جایا کرتا تھا اور اہتمام نہیں ہوتا تھا وہ والا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ وہ آدمی جو ہمارے گھر میں عام طور پہ آتے ہیں تب تو ہمیں بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ اب آپ نے آنا نہیں ہے، ہمارے دوست وغیرہ آ رہے ہیں، آپ نے دوپٹہ لینا ہے، ہم دوپٹہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو شادیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہی لڑکے ہوتے ہیں، وہی ہمارے سارے کزنز ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں نے جن سے ہم ادھر دوپٹہ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ہم لوگ اتار ہوتے تھے۔ اور یہ آپ نے تھوڑا سا آپ نے گائیڈ کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ مجھے عجیب لگتا ہے کہ اچھا، آپ کو پتہ ہے اس چیز کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، یہ ذہنیت کہاں سے آئی تھی؟ آپ کا سفر اس کے بعد ہی اسٹارٹ ہوا تھا نا؟ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیز میرے ذہن میں کیسے آئی تھی۔ جب میں نے اپنے 2 سال کالج کو دیے تو اس وقت بھی ایک کہ نا چیز کی ایک آزمائش شروع ہوئی کہ کچھ چیزیں تھیں جو میں اپنی لائف میں چاہتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتے تھے، تو اس چیز سے بھی آزمایا۔ بہرحال 2 سال کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اس کے بعد میں نے درس جوائن کیا کیونکہ چھٹیاں تھیں تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ چیزیں ویسے بھی اٹریکٹ کرتی تھی۔ تو ذہنی طور پر نا میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں یہ سارے علوم جو ہیں، یہ سائنس ہو گیا، سائیکالوجی ہو گیا، اکنامکس ہو گیا، سوشلزم وغیرہ، یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے نکلی ہیں، بایولوجی وغیرہ۔ تو میں سوچتی تھی کیسے یہ قرآن پاک تو صرف مشرکین کی بات کرتا ہے، اہل مکہ کی بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے زندگی میں آ سکتی ہے، یہ مجھے میری زندگی میں کیسے گائیڈ کرے گا؟ مجھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہی سوالوں کے راز کھولنے کے لیے باجی سے ملوایا جن کا نام تھا باجی صفورہ۔ اب باجی کے پاس میں گئی تو میں نا ایک کرٹیکل، آپ یہ کہتے ہیں نا کرٹیکل مائنڈ لے کر گئی تھی، یعنی کہ ہر چیز کو آبزرو کرنا، ان کے بارے میں سوچنا کہ ایسا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا اس وقت۔ اب میں نے ان سے جا کر پوچھنا شروع کیا، ایک بات ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھتی کہ اچھا ایسا کیوں ہے، یہ میری زندگی میں کیسے گائیڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کہ کیا حکمت ہوگی اس کے پیچھے کیوں دیا۔ وہ میری باتوں سے گھبراتی نہیں تھی، جو میں کویسچننگ کرتی تھی ان سب کا وہ آنسر دیتی تھی، اپنی پوری کوشش کرتی تھی۔ اب وہ جب 1 سال انہوں نے بظاہری طور پر مجھے کچھ نہیں کہا کہ آپ سر پہ دوپٹہ لیا کرو یا پردہ کیا کرو، ہمارا گھر ایسا تھا، ہمارا گھرانہ کہ دوپٹہ لیا جاتا تھا،
جیسے آپ کو بتایا کہ اکثر گھرانے ایسے ہوتے ہیں دوپٹہ وغیرہ لے کے جاتا ہے، لیکن شادی پہ یہاں پر وہی سب کچھ ختم. اور پنجاب میں تو یہاں پنجاب میں ہمارا تو اب وہ سیپریٹ والا ماحول بھی کافی ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آیا. باجی نے نا مجھے ایک بات بتائی حدیث سے، وہ چیز میرے ذہن میں ایسی راسخ ہوئی کہ صرف وہ ایک حدیث یا وہ ایک بات نا میری زندگی کا گول بن گئی. اور وہ کیا تھی کہ باجی نے مجھے بتایا کہ وہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن نا بنی اسرائیل کے تو ایک تو اولو العزم پیغمبر ہے نا، بڑے بڑے پیغمبر، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام. نوح نہیں، وہ تو بعد میں ہے. تو ان کے بعد جو پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر کتابیں نازل نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن نا وہ پیغمبر جو ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر اولو العزم کے علاوہ ان پیغمبروں کے ساتھ نا وہ دیکھیں گے ساتھ نا کچھ اور لوگ بھی اب اس مقام پر، وہ درجے پر. تو وہ اپنے آس پاس جب کہیں گے کہ یہ تو بنی اسرائیل میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ نوجوان کون ہیں یا یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو کہا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں توبہ کر دی تھی. کتنا از جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، انہوں نے اپنی جوانی میں توبہ کر دی تھی. تو آج ان کو وہ مقام جو وہ بنی اسرائیل کے علماء کہہ رہی ہوں پیغمبروں کے ساتھ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بات تھی کہ جس نے نا ذہن میں ڈل گئی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی وہ مقام چاہیے. تو پھر میں نے باجی کو کہا میں نے وہ مقام حاصل کرنا ہے. باجی نے کہا ہو سکتا ہے اپنی لائف کو اس قرآن پاک کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دوں. تو میں نے قرآن پاک کو ایسے پڑھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. مطلب میں کیسے مان لوں کہ اس ساری دنیا کو جو بنانے والا ہے وہ اللہ پاک ہی ہے اور اللہ پاک ہی نے یہ بک نازل کی ہے، واقعی کلام ہے یہ. اس چیز میں نا انسان کو کچھ ظاہری طور پر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت میرے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کی بک میں نے خریدی تھی. تو اس میں وہ ساری سائنس سے ریلیٹڈ چیزیں بتائیں کہ جن کا قرآن پاک نے اتنی دیر پہلے ذکر کیا، سائنس اس کو اب سچ قرار دے رہی ہے اور باقی ایسے ایسے ہوا. تو مجھے نا یہ بنیاد ملی کہ ہاں واقعی یہ ہے. پھر میں نے کچھ اپنی استاذہ نے ہمیں بتائے یہ جو دوسری الہامی کتب ہیں ان کے بارے میں، جو یہ گرو نانک کی ہیں، اور اس کے بعد وید ہو گئی دوسری، اس میں کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا. پر یہ چیز نا ایک بنیاد بنی، یہ سفر ایک شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا. اب وہ سال کا اختتام تھا. میں آپ کو آ رہی ہوں کہ ایک تو ذہنیت بنی، قرآن پاک پر تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع ہوا. اب آ رہی ہوں میں پردے کی طرف.